بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نزی وائس کے ساتھ ناول کشکول۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کہانی کیسی لگے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ افضل خان کے لیے میڈم روبی کو جلد از جلد ٹریپ کرنے اور اسے بلیک میل کرنے کی خاطر کیمرے کی خفیہ حالت میں اس کی تصویریں حاصل کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ شیخ حامد نے یہ کام جلد از جلد اسے نپٹانے کا حکم دیا تھا۔ ذاتی طور پر بھی میڈم کا اسیر تھا۔ 3 روز سے وہ برابر اس کی خیریت دریافت کرنے اور جشن صحت منانے کے لیے اپنی بے چینی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اسے کسی نہ کسی بہانے ٹالا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرحین اور زرینہ کے ہاتھ میں آ کر پراسرار طور پر نکل جانے کے سبب بگ باس کا غصہ عروج پر تھا۔ 5 لاشوں کی کہانی نے اخبار کی زینت بن کر اس کے غصے کی شدت کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس وقت بھی بگ باس کی فرمائش کو جلد از جلد پورا کرنے کی خاطر وہ اپنے ذہن میں مختلف منصوبے بنا رہا تھا۔ لیاقت حسین نے درمیان میں آ کر میڈم روبی کے اغوا کو ناکام نہ بنایا ہوتا تو شاید یہ درد سری بھی اس کے سر سے ٹل جاتی۔ ہر چند کے بگ باس نے کھل کر اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ میڈم کو اغوا کرانے میں اس کی کوشش کا دخل تھا، لیکن افضل خان اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ ہوا کا رخ نہ بھانپ سکتا۔ بہرحال شبنم کی وجہ سے میڈم نے اس کے اپارٹمنٹ والی بات کول کر دی تھی، ورنہ شاید حامد کا غصہ حد سے گزر جاتا۔ میڈم کے سلسلے میں ایک الجھن یہ بھی درپیش تھی کہ وہ زخمی ہونے کے بعد زیر علاج تھی۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید افضل خان اسے رینبو کلب یا کسی اور جگہ آتے جاتے وقت راستے سے اٹھوا کر سب کچھ کر گزرتا، جو شیخ حامد کے علاوہ اس کی اپنی بھی دلی خواہش تھی، لیکن موجودہ صورت میں وہ میڈم کو اس کی کوٹھی سے اغوا کرانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ مختلف راستوں پر غور کرنے میں مصروف تھا۔ جب فون کی گھنٹی بجی، افضل خان نے نفرت سے فون سیٹ کو گھورا جس نے اس کی محویت کو ڈسٹرب کیا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر سرد لہجے میں کہا۔ افضل خان آن لائن۔ کیا بات ہے مائی ڈیئر؟ تم اس وقت کچھ الجھے ہوئے لگتے ہو۔ دوسری جانب سے میڈم روبی کی آواز سن کر اس کی ساری جلاہٹ کافور ہو گئی۔ تمہارے ہی بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس نے یکدم اپنا لہجہ تبدیل کر لیا۔ مجھ میں غور کرنے والی ایسی کیا بات ہے؟ میڈم کے لہجے میں لگاوٹ تھی۔ اس سوال کا جواب میں فون پر نہیں دے سکوں گا۔ وہ فری ہونے لگا۔ تم سامنے ہوگی تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر پرسوں کے جشن صحت کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دو، میڈم نے بے تکلفی سے کہا، پھر سنجیدگی سے بولی۔ اپنی شرط کے مطابق میں نے تاج محل کا انتخاب کیا ہے۔ تم وہاں کے مینیجر مسٹر رابرٹ کلارک سے مل لو، وہ تمہیں کمرہ نمبر بتا دے گا اور تمہارے ساتھ مکمل تعاون بھی کرے گا۔ میں نے اسے فون کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈارلنگ، افضل خان نے خوشی کا اظہار کیا، پھر مدھم لہجے میں بولا۔ یہ 2 روز کس طرح گزریں گے؟ ایک بات اور سن لو، جو آفر میں نے تمہیں دی ہے اس کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کر کے آنا، بائے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ افضل خان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میڈم روبی، میں سارے فیصلے کر چکا ہوں، ایک آخری ٹچ دینا باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد شاید تم افضل خان کے بوٹ کو بھی پالش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ میڈم روبی کا فون آ جانے کے بعد اس نے خوشی کے اظہار کے طور پر ایک ڈبل پیک بنا کر 2-3 لمبے لمبے گھونٹ لیے، پھر تاج محل کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپریٹر کی آواز ابھرنے کے بعد اس نے جنرل مینیجر رابرٹ کلارک سے لائن ملانے کی درخواست کی، جو فوراً ہی قبول کر لی گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی رابرٹ کلارک لائن پر تھا۔ مسٹر رابرٹ، میں افضل خان بول رہا ہوں، مجھے میڈم روبی کا فون مل چکا ہے۔ دوسری طرف بے تکلفی سے شستہ اردو میں جواب ملا۔ میں نے 4تھ فلور پر روم نمبر 408 بک کر دیا ہے۔ سنا ہے تم میڈم کا جشن صحت منانے کے لیے بے چین ہو؟ جی ہاں، افضل خان نے ایک گھونٹ لے کر بے تکلفی سے کہا۔ ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ تم سے پرانی واقفیت کی بنا پر ایک بات قبل از وقت بتا دوں۔ دوسری جانب سے بھی دوستانہ انداز میں جواب ملا۔ شی از اے ڈیفیکلٹ ٹارگٹ، تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اوہ نو، افضل خان نے سنجیدگی سے کہا، وہ بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اوکے، میں تم سے کل کسی وقت ملتا ہوں، پھر سارا پروگرام سیٹ کر لیں گے، ایز یو وش۔ افضل خان نے رابطہ ختم کر کے شیخ حامد کے وہ نمبر گھمانے شروع کر دیے جو انتہائی اہم مواقع پر استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ دوسری جانب سے کال تقریباً 20 سیکنڈ بعد ریسیو کی گئی۔ خود شیخ حامد نے ریسیور اٹھایا تھا۔ جواب میں افضل خان نے میڈم سے ہونے والی تفصیل اور تاج محل ہوٹل کے علاوہ رابرٹ کلارک کا نام بھی بتا دیا۔
मैं इन अंग्रेज़ नस्ल के दोगले कुत्तों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं डायरेक्ट इसके मालिक से बात करता हूँ। इसके बाद रॉबर्ट भी तुम्हारे इशारों पर दुम हिलाने पर मजबूर हो जाएगा। तमाम काम खूबसूरती और पूरी महारत से अंजाम देना, टारगेट हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसका ख्याल रखना। दूसरी जानिब से बात ख़त्म करने के साथ ही रिसीवर रखने की आवाज़ उभरी तो अफजल खान ने सुकून का लंबा सांस लिया। फिर इसने दूसरे ही दिन रूम नंबर 408 की चाबी लेकर हस्बे मंशा इसकी सजावट के साथ साथ नागन का जहर कशीद करने के दूसरे इंतज़ामात भी नहायत महारत से शुरू कर दिए। शेख हामद ने गलत नहीं कहा था। रॉबर्ट क्लार्क से अफजल खान की पुरानी शनासाई थी, लेकिन बिग बॉस का हवाला मिल जाने के बाद वो सचमुच ही दुम हिलाता फिर रहा था। अफजल खान ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। दरमियान का एक दिन गुजर गया। फिर अगले रोज़ अफजल खान ठीक 7:30 बजे रिसेप्शन पर बनफ़से नफीस मौजूद था। मैडम रूबी हस्बे वादा ठीक 8 बजे होटल में दाखिल हुई। रुपहले रंग के मॉडर्न टाइप शलवार सूट में वो सचमुच को खूबसूरत नागन ही दिखाई दे रही थी। अफजल खान ने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया। फिर 5 मिनट बाद ही रूम नंबर 408 में मौजूद थे। मैडम रूबी ने वहाँ की सजावट देखी तो मुस्कुराकर बोली, तुमने ज़बरदस्त एहतमाम कर डाला है। इट इज़ माई प्लेजर। अफजल खान इसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर बोला। फिर दोनों आमने सामने सोफ़ों पर बैठ गए। बाएं हाथ पर खिड़की थी जिस पर खूबसूरत पर्दे मौजूद थे, उसके साथ डबल बेड भी था। दीगर सजावट भी वैसी ही थी जैसी 5 स्टार होटल में होती है। अफजल खान ने ख़ास तौर पर मोतिया और गुलाब के ताज़ा फूलों से पूरे कमरे को महका दिया था। वो जानता था कि खूबसूरत फूल औरतों की कमज़ोरी होते हैं। कुछ देर इधर उधर की बात होती रही। अफजल खान ने बोतल खोलकर 2 गिलास तैयार किए। शीशे की गोल मेज़ पर वो केक भी मौजूद था जिसे जश्न सेहत की अलामत के तौर पर रूबी को काटना था। और क्या क्या एहतमाम कर डाले हैं तुमने? रूबी ने बेतकल्लफ़ी से पूछा। इस बेतकल्लफ़ी में एक वक़्कार मौजूद था। पहले ड्रिंक्स, फिर केक तुम्हारे हाथों कटने पर अपनी किस्मत पर रश्क करेगा। आखिर में डिनर होगा और इसके बाद जो तुम कहो। अगर आज मैं शहरी पीने पर इसरार करूँ तो तुम्हें कोई इतराज़ तो ना होगा? रूबी ने एक सोची समझी स्कीम के तहत शौक़ी से कहा। शुक्र है कि तुमने अपनी किसी पसंद का इजहार तो किया। अफजल खान ने खुशी का इजहार किया। फिर उसने फ़ोन सर्विस पर शहरी की एक नई बोतल की तलब की जो बमुश्किल 10 मिनट में आ गई। बहरे के जाने के बाद मैडम ने बोतल की सील पर एक नज़र डाली। फिर इसने अपने हाथ से इसे खोलकर एक पैक तैयार किया। अफजल खान ने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे ये ख्याल पहले से रखना चाहिए था कि शहरी ख़वातीन की पहली तरजीह होती है। नेवर माइंड, आइंदा ख्याल रखना। रूबी ने 2-3 सिप लिए। फिर कदरे संजीदगी से बोली, मेरा ख्याल है कि कटने से पेशतर अगर हम अपने मतलब की बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एज़ यू विश। अफजल खान ने सर तस्लीम खम किया तो रूबी मुस्कुराई। फिर संजीदगी से बोली, तुमने मेरे दुश्मन को ठिकाने लगाने के बारे में क्या फ़ैसला किया है? तुमने दूर अंदेशी से काम लेकर मेरा दुरुस्त इंतखाब किया है। अफजल ने सरसराते लहजे में कहा, मैं जितना बिग बॉस से करीब हूँ इतना कोई और नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये कुछ दुश्वार भी नहीं होगा। लेकिन एक शर्त मेरी भी है। मुझे तुम्हारी हर वो शर्त मंजूर है जिसमें एक शरीफ औरत की इज्जत को शादी से पहले कोई ख़तरा लाहक ना हो। रूबी ने बेतकल्लफ़ी से जवाब दिया। 2 रोज़ के अंदर मैं तुम्हें किसी गैर मुल्की बैंक अकाउंट का एक नंबर दूंगा। जिस रोज़ इसमें 50 लाख की रकम जमा करा दी गई, इसके 4 रोज़ के अंदर तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम्हारे दुश्मन का किस्सा हमेशा के लिए पाक हो जाएगा। डन। रूबी ने पुरजोश अंदाज इख्तियार किया। मुझे तुम्हारी ये साफ गोई पसंद आई। एक बात और। इस बार अफजल खान ने इसके सरापा पर एक नज़र डालते हुए खासी बेतकल्लफ़ी से कहा, आज इस जश्न के मौका पर मुझे एक हद तक तुम्हारी प्रस्तश करने की इजाज़त भी दरकार होगी। ओके। रूबी ने एक तौक़्क़ुफ़ से जवाब दिया। इसने रूबी का हाथ थाम लिया। किस सोच में गुम हो गई स्वीट हार्ट? अफजल खान ने इसके करीब बैठकर इसका हाथ थाम कर कहा। वैसे वो ये देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि सील बंद बोतल के अंदर जिस बेहोशी की दवा की मिलावट की गई वो अपना असर दिखाना शुरू कर दी थी। कुछ भी नहीं, रूबी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा। ये सोच रही थी कि तुमने मेरी खातिर कितना एहतमाम कर डाला। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अफजल खान उठकर दूसरे सोफ़े पर चला गया। फिर इसके कम इन कहने पर डिनर लाकर दूसरी खिड़की के करीब सजी टेबल पर सर्व कर दिया गया। होटल के कारिंदों के जाने के बाद अफजल खान ने अपने रूबी के लिए अलग अलग बोतलों से 2 पैक तैयार किए तो रूबी ने कहा, मेरा ख्याल है फ़िलहाल मेरे लिए एक पैक ही काफ़ी है। ये कैसे हो सकता है डिनर? ये कैसे हो सकता है डियर? अफजल खान ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। खाने के दौरान में छोटे छोटे घूंट लेते रहने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है। कम ऑन डियर,
آج میری خوشی کی خاطر میری درخواست قبول کر لو، آئندہ میں مجبور نہیں کروں گا۔ روبی نے مسکرانے پر اکتفا کیا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ بہت احتیاط سے کام لے گی۔ اس کے ذہن پر طاری ہونے والی ہلکی مگر بوجھل سی غنودگی بھی اسے سنبھل کر قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس غنودگی کی کیفیت لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر اس نے احتیاط سے کھانا شروع کیا۔ افضل خان ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہا تھا، بار بار روبی کو ایک چھوٹا گھونٹ لینے پر اکسا رہا تھا۔ ویسے اس کا تجربہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ بے ہوشی کی دوا جس مقدار میں روبی کے جسم میں پہنچ گئی تھی وہ اگلے 15 منٹ کے اندر اندر اسے بالکل ہی بے ہوش کر دے گی۔ ٹھیک اسی وقت ایس پی سراج گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بوم بنا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، سراج اسپیکنگ، لیاقت بول رہا ہوں۔ دوسری جانب سے لیاقت حسین کی آواز ابھری۔ ایک بار میں نے میڈم روبی کی عزت بچا کر نیکی کمائی تھی، اس وقت یہ ذمہ داری آپ کو سونپ رہا ہوں۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سراج کو لیاقت حسین کا انداز کچھ بدلا سا لگا، جیسے وہ خواب کی حالت میں زبردستی بول رہا ہو۔ تاج محل ہوٹل، کمرہ نمبر 408 میں افضل خان نے دھوکے سے میڈم کو شراب میں بے ہوشی کی دوا پلا دی ہے۔ 20 منٹ بعد وہ بے ہوشی کی حالت سے دوچار ہو جائے گی۔ پھر افضل خان شیخ حامد کے حکم پر نہ صرف اس کے ساتھ منہ کالا کرے گا بلکہ اس کی تصاویر بنا کر زندگی بھر اس کی پاکیزگی کو پامال کرتا رہے گا۔ یہ کام میں نے آپ کو سونپ دیا۔ وقت ضائع کرنے کی بجائے ایک ایسی نیکی کر گزریں جس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن تمہیں یہ اطلاعات کہاں؟ خدا حافظ۔ مختصر جواب کے بعد لائن کاٹ دی گئی۔ سراج بوکھلا کر رہ گیا۔ پھر اسے لیاقت حسین کے پچھلے 2 موقعوں پر کہی جانے والی عجیب اور حیرت انگیز باتیں یاد آئیں تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی۔ اس نے اسی وقت ایک انسپکٹر کو فون کر کے فوری طور پر تاج محل ہوٹل پہنچنے کے آرڈر جاری کیے، پھر خود بھی بڑی عجلت میں اپنی کار میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے تاج محل ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں لیاقت حسین کی شخصیت کا وہ پراسرار پہلو اجاگر تھا جس کی ابھی تک وہ کوئی توجیہ تلاش نہ کر سکا تھا۔ میڈم روبی کو ہر گزرنے والا لمحہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کے دشمنوں کے ہاتھ اس سے کہیں زیادہ لمبے ہیں۔ اس نے شیمپین کی بوتل اپنے ہاتھوں سے کھولی تھی، لیکن افضل خان نے یقیناً پوری پلاننگ پہلے سے کر لی ہوگی۔ ہر ممکن صورتحال پر غور کیا ہوگا، سیل بند بوتلوں میں بھی بے ہوشی کی دوا پہلے سے شامل کرا لی ہوگی۔ موجودہ صورتحال نے شدت سے احساس دلایا تھا کہ اس نے شبنم کے سمجھانے کے باوجود افضل خان سے محتاط رہنے کی بات نظر انداز کر کے ایسی غلطی کی تھی جس کا اب کوئی تدارک ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک لقمہ سنبھل کر لے رہی تھی، ساتھ ہی اپنے ذہن کو پوری طرح جاگتے رہنے پر مجبور بھی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ افضل خان نے اس سے بڑی لگاوٹ سے پوچھا۔ جشن صحت کے اس خوشگوار موقع پر تم کچھ بجھی سی نظر آ رہی ہو افضل خان، روبی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں یہاں آ گئی، لیکن اس وقت مجھے کچھ تھکان سی محسوس ہو رہی ہے۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی۔ افضل خان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پریشان مت ہو، ہم اس وقت کسی ویرانے میں نہیں، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہیں جہاں چٹکی بجاتے ہم ہر قسم کی امداد اور آرام طلب کر سکتے ہیں۔ یو آر رائٹ، لیکن روبی نے اپنی ذہنی غنودگی کے پیش نظر کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، مناسب ہوگا کہ میں فوراً گھر پہنچ کر ڈاکٹر کو دکھائیں۔ جشن صحت تم جب چاہو دوبارہ منا سکتے ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ کہیں تمہیں 50 لاکھ ایڈوانس دینے والی بات بری تو نہیں لگی؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نان سینس، روبی نے تیزی سے کہا۔ 50 لاکھ یا 10 کروڑ بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تم سے جو بات ڈن ہو گئی ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تم آج ہی اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دو، رقم کل شام تک جمع کرا دی جائے گی۔ کم آن ہنی، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ افضل خان نے اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ مم میں اب گھر جاؤں گی، روبی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر وہ اٹھی تو لڑکھڑا کر رہ گئی۔ بے ہوشی کی دوا تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش میں دیوار کا سہارا لیا تو افضل خان نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر پوچھا، اتنی جلدی کہاں جانے کا ارادہ ہے افضل خان؟ روبی نے اس بار بدلے ہوئے انداز میں کہا، مجھے تم سے اس کی توقع نہیں تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ تم نے شاید وہ بات یاد نہیں رکھی جو میں نے تم سے تمہارے اپارٹمنٹ میں کہی تھی، روبی نے اپنے ڈوبتے ذہن پر قابو پاتے ہوئے نفرت سے کہا۔ دشمن کے مقابلے پر تم میرے لیے زیادہ آسان ٹارگٹ ہو گئے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آیا کرتا۔ افضل خان تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر روبی کے قریب پہنچ گیا۔ رہا اچھے اور برے کا سوال تو میں نے اس پر کبھی سنجیدگی سے غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اب تم خود کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔
प्लीज़ अफजल ख़ान, मुझे जाने दो। इस नेकी के एवज़ में तुमको मुँह मांगी रकम, मेरी बात मान लो। फिर दवा ने अपना सर दिखाया और मैडम रूबी होशो खिद से बेगानी हो गई। इसके बाद अफजल ख़ान का मोबाइल गुनगुनाते हुए बेदार हो गया, लेकिन कॉल बिग बॉस की भी हो सकती थी, इसलिए इसने स्क्रीन पर नज़र डालना ज़रूरी समझा। एक नया नंबर देखकर वो झिला गया। इसने एक लम्हे को सिलसिला मुनक़ता करने का सोचा, मगर किसी तजस्सुस ने इसे कॉल अटेंड करने पर मजबूर कर दिया। हेलो, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। जितनी जल्दी मुमकिन हो कमरे से बाहर निकलो, लिफ्ट की बजाय इसी रास्ते से फ़रार होने की कोशिश करो जो एमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। कौन बोल रहा है? अफजल ख़ान ने एक अजनबी की आवाज़ सुनकर सवाल किया। ब्लैक टाइगर। दूसरी जानब से तहकुमाना अंदाज इख्तियार किया गया। मेरे हुक्म पर फौरी अमल करना, वरना फिर बिग बॉस बाय। दूसरी जानब से बिग बॉस के हवाले के साथ ही राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। अफजल ख़ान का दिमाग झिल्ला कर रह गया। इसने इसी नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। जब इसके मोहताज जहन के एक गोशे में बिग बॉस का कहा हुआ एक जुमला उभरा, तुम हरफ़े आखिर नहीं हो। मेरे कुछ और भी खुफिया लोग हैं जो तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र रखते हैं। मुझे सबकी कारकर्दगी की रिपोर्ट मिलती रहती है। कभी डबल क्रॉस करने की हिमाकत भूल कर भी न करना। इस जुमले को उभरते ही अफजल ख़ान को ब्लैक टाइगर का पैगाम याद आया तो इसकी छठी हिस्स भी बेदार हो गई। इस हुक्म पर अमल करने की सूरत में वो किसी चूहे की तरह किसी पिंजरे में कैद भी हो सकता था। इसने फौरी तौर पर अपने बचाव को तरजीह दी। बड़ी तेज़ी में अपनी चीज़ें समेट कर कमरे से बाहर निकला। इसने दूसरे कमरे में जाकर लगड़ भग्गे को भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं महसूस की और तेज़ी से इस रास्ते पर लंबे लंबे कदम उठाने लगा जो सिर्फ एमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। 15 मिनट बाद सिराज ने रूम नंबर 408 में कदम रखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। लियाकत हुसैन ने इसे फ़ोन पर जो इत्तला दी थी वो गलत नहीं थी। मैडम रूबी की हालत देखकर वो ये समझ गया था कि गालिबन अफजल ख़ान को रेड की इत्तला मिल गई होगी। इसने फौरी तौर पर आगे बढ़कर ओढ़ने वाली शाल मैडम के जिस्म पर डाल दी। फिर कुछ देर बाद इस इलाके के थाने का इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ आ गया। मैडम रूबी को बिस्तर पर बेहोशी के आलम देखकर वो भी चौंका था। कमरे में मेज़ों पर खाने की सजी डिशें और गोल मेज़ पर शराब व कबाब का अहतमाम देखकर इसके लिए भी मौके की नज़ाकत को समझने में कोई दुश्वारी पेश न आई। इसने सिराज की तरफ देखा तो सिराज ने बेहद संजीदगी से कहा, आप सिपाहियों को बाहर तैनात कर दें ताकि कोई भी गैर मुतल्लका शख्स या होटल का अमला भी बगैर इजाज़त अंदर ना आ सके। हमें मैडम की इस पोजीशन को अखबारी नुमाइंदों से हर कीमत पर महफूज रखना है। इंस्पेक्टर ने भी सिराज की बात समझ ली। सिपाहियों को ज़रूरी अहकामात और राजदारी से काम लेने के हुक्म देने के बाद इसने दोबारा सिराज से कमरे में आकर कहा, सर क्या हम इस कमरे से फिंगरप्रिंट उठाने और ज़रूरी तस्वीरें लेने की कार्रवाई भी नहीं करनी होगी? सारी कार्रवाई नहायत तफसील और राजदारी से होगी। ये बेहद ज़रूरी है, लेकिन इससे पेशतर हमें मैडम को किसी तरह इसके घर पहुंचाना होगा। अगर मैडम का नाम दरमियान में आ गया तो इसकी रुसवाई भी होगी और जो हमारा मतलूबा शिकार है वो भी चौकन्ना हो जाएगा। सिराज ने कुछ सोचकर कहा, हमें पूरी कहानी में ये तासुर देना होगा कि पुलिस जिस वक्त किसी खुफिया इत्तला पर रूम नंबर 408 में पहुंची, इस वक्त यहाँ कोई भी न था। जो भी थे वो हमारे पहुंचने से पहले ही फ़रार हो गए थे। मैं समझ रहा हूँ सर, इंस्पेक्टर ने तायद की। हमें मैडम की पोजीशन बचाने की खातिर ख़ास ख्याल रखना होगा, वरना अखबारी नुमाइंदे इसका जीना हराम कर देंगे। नमक मिर्च लगाकर रोज़ाना नई नई मन घड़त सुर्खियाँ लगाएंगे। एक ख़ास बात और भी है, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। सिराज ने होंठ चबाते हुए बात जारी रखी। ये केस या तफ्तीश सिर्फ आप करेंगे, मेरा नाम दरमियान में ना आए तो बेहतर होगा। कोई ख़ास वजह? इंस्पेक्टर ने मध्यम लहजे में पूछा। 5 लाशों के सिलसिले में भी मेरा नाम आ चुका है। अब अगर इस केस में भी नाम आ गया तो मीडिया के लोग मेरा जीना धोबर कर देंगे। ठीक है सर, एज़ यू विश। इंस्पेक्टर को तफसील से तफ्तीशी कामों को हिदायत देने के बाद सिराज को होटल के मैनेजर रॉबर्ट क्लार्क को भी मैडम रूबी को अपनी गाड़ी तक पहुंचाने के सिलसिले में इत्मीनान में लेना पड़ा। इसे यकीन था कि मैनेजर भी सिराज के हुक्म के बाद अपनी ज़ुबान खोलने की गलती नहीं करेगा, इसलिए कि होटल के बहुत से प्राइवेट मामलात में ख़ुद वो भी मुलव्वस रह चुका था, जिसके सबूत सिराज के पास मौजूद थे। मैनेजर ने बड़ी राजदारी से मैडम रूबी को बुरके में छुपाकर मखसूस रास्ते के ज़रिए अपने ख़ास आदमियों की मदद से सिराज की गाड़ी तक पहुंचाया। इसके लिए सिराज को अपनी कार भी होटल के अकबी हिस्से की तरफ ले जाना पड़ी, जो रात को 8 बजे के बाद बिल्कुल ही सुनसान हो जाता था।
मैडम को इसके घर पहुंचाने और इसकी ख़ास सेक्रेटरी को ज़ुबान बंद रखने की हिदायत देने के बाद ही इसने सेठ उस्मान के घर जाने का फ़ैसला किया था। रास्ते में वो किसी मुमकिन ताक़ुब का जायज़ा भी लेता रहा। लियाकत हुसैन का मसला सिराज के जहन में उलझ रहा था। वो इस हद तक तो समझ गया था कि कोई क़ुव्वत है जो लियाकत हुसैन के नेक कामों में मदद कर रही है, लेकिन वो ताकत इसे कहाँ से हासिल हुई, इसे कैसे कबल अज़ वक्त किसी बात का इल्म हो जाता था। वो कोई काम कर गुजरता था, लेकिन इसे बाद में इस तरह भूल जाता जैसे कुछ याद भी ना हो। इसकी रूहानी क़ुव्वत ने आज मैडम रूबी को एक बार फिर रुसवा होने से बचा लिया था, वरना शायद वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल न रहती। सिराज लियाकत हुसैन से मिलकर इसे टटोलना चाहता था कि इसने वो इत्तला कैसे फ़राहम की थी। अफजल खान का नाम भी इसी ने लिया था जो शेख हामद का पालतू गुंडा था। इसी ख्याल के साथ इस सिराज के जहन में एक और ख्याल उभरा। मैडम रूबी को एक बार पहले भी अगवा करने की कोशिश की गई। उस रोज़ भी वो अफजल खान के अपार्टमेंट से निकली थी और आज भी वो अफजल खान के साथ इसी होटल में मौजूद थी। लियाकत हुसैन ने ख़ास तौर पर इसी का नाम लिया था। सिराज का जहन इसी एक नुक्ते पर गौर कर रहा था कि जब मैडम रूबी अफजल खान के अपार्टमेंट तक जा चुकी थी तो फिर इसे होटल में मिलने की क्या ज़रूरत थी। ये बात सब भी जानते थे कि अफजल खान अय्याश भी था, लेकिन मैडम रूबी इस कमाश की खातून न थी। अगर होती तो कम अज़ कम SP आगा मंजूर इससे शादी करने का ख्वाब कभी ना देखता। और आगा मंजूर के हवाले से सिराज के जहन में एक और ख्याल ने सर उभारा। आगा मंजूर के कहे हुए कुछ मखसूस जुमले इसके जहन में उभरे तो शेख हामद की शख्सियत इसके दिमाग में स्पार्क करने लगी। हो सकता है कि शेख हामद ही के हुक्म पर अफजल खान ने मैडम रूबी को किसी जाल में फांसने की कोशिश की हो, मगर क्यों? शेख हामद और मैडम रूबी के दरमियान ऐसा कौन सा मसला था जिसको हल करने की खातिर इसे दोबारा निशाना बनाने की कोशिश की गई? और दोनों ही मौक़ों पर लियाकत हुसैन इसे किसी न किसी तरह बचाने में कामयाब रहा। इस वक्त 11 बज रहे थे जब सिराज की गाड़ी देखकर सेठ उस्मान का ड्यूटी गार्ड भागते हुए आया। गेट खोलो साहब, लेकिन इस वक्त सब सो रहे हैं। लियाकत हुसैन आज ड्यूटी से किस वक्त किया था? सिराज ने संजीदगी से सवाल किया। रोज़ के मुकाबले में आज वो 7:30 बजे चला गया था। मैंने जल्दी जाने की वजह पूछी तो उसने यही बताया कि इसे कोई ज़रूरी काम करना है, गार्ड ने कहा। रोज़ तो वो 9 बजे के लगभग जाता है। कोई ख़ास बात है साहब? नहीं, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि तुम्हारे साहब परसों रात की फ़्लाइट से वापस आ रहे हैं। घर में सुबह इतला दे देना। ठीक है साहब, गार्ड ने कहा। फिर सिराज ने वापसी के लिए गाड़ी मोड़ी तो वो सलाम करते हुए दोबारा अंदर आकर अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो गया। शबनम किसी साए की तरह मैडम रूबी की ज़ात से करीब तरीन रहने का फ़ैसला कर चुकी थी। शेख हामद से मुकाबले के लिए वो शबनम के ज़्यादा काम आ सकती थी। उसने मैडम से मुलाकात के वक्त इस बात का मशवरा दिया था कि वह अफजल खान के सिलसिले में मोहतात रहे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मैडम के लिए अफजल खान ही वो ज़हर कातिल था जिससे वो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ सबसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी। जहाँ इंतकाम लेने की जल्दी हो वहाँ इंसान अक्सर गैर इख्तियारी तौर पर भी जज्बाती हो जाता है। चुनांचे वो दफ्तर से फारिग होने के बाद के रोज़ किसी नए मेकअप में मैडम की टो में लगी रहती थी। इत्तेफाक से उस रोज़ उसने मैडम को घर से निकलते देख लिया था। वो एक टैक्सी में बैठकर उसका ताक़ुब करते हुए होटल पहुंची थी। वो सोच रही थी कि ड्राइवर के होने के बावजूद वो खुद गाड़ी क्यों ड्राइव कर रही थी, जबकि डॉक्टर ने इसे मज़ीद कुछ दिनों आराम का मशवरा दिया था। मैडम के साथ एक लिफ्ट में सवार होना इसने मुनासिब न समझा, लिहाजा लिफ्ट के सामने गोल दायरों की शक्ल में रखे हुए इन सोफ़ों में से एक पर बैठ गई जो मेहमानों के लिए बतौर इंतज़ारगाह मखसूस था। आसपास कुछ और अफराद भी मौजूद थे। शबनम ने यूं ही एक फैशन मैगज़ीन उठाकर इसके औराक पलटने शुरू कर दिए, लेकिन इसकी नज़रें रह रह कर इधर उधर भी देख रही थी। अंदाज़ ऐसा ही था जैसे वो किसी मुतवक्को मेहमान के मुंतज़िर हो। इस दौरान में वो सूटेड बूटेड दराज का आदमी भी नज़र आ गया जो मेन गेट के सामने वाले सोफ़े पर तनहा बैठा पाइप से शुगल कर रहा था। 1-2 बार इसकी नज़रें भी उठ चुकी थी। मुमकिन है वो महज इत्तफ़ाक़े अमर हो, लेकिन न जाने क्यों शबनम के जहन में ये ख्याल बड़ी सूरत से उभरा कि कहीं वो इसी की नकल हरकत को नोट तो नहीं कर रहा। इस ख्याल ने इसे मुहतात कर दिया। वो आदमी से पहली बार नज़र आया था, लेकिन कोई बात ज़रूर थी जिसने शबनम को इसकी तरफ से चौकन्ना रहने का एहसास दिलाया था। वो दराज कद और कसरती जिस्म का मालिक था। पहनावे और रख रखाव के अतबार से इसका ताल्लुक ऊंचे लोगों में शुमार किया जा सकता था। इसने सुनहरी फ्रेम का लाइट कलर चश्मा लगा रखा था जो इसकी शख्सियत को और भी नुमायाँ कर रहा था। इसकी उम्र का अंदाज़ा 28 और 30 के दरमियान लगाया जा सकता था। शबनम ने बेपरवाही से मैगज़ीन को इस तरह सामने कर लिया कि इसकी शक्ल छुप गई।
لیکن اب وہ ایک خاص زاویے سے اس پر نظر رکھ سکتی تھی۔ اس کی چھٹی حص رہ رہ کر اس دراز قد والے شخص کے خلاف نامعلوم سے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ 20 منٹ تک وہ اپنی جگہ بیٹھا پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ بظاہر وہ بے پرواہ نظر آ رہا تھا، لیکن پھر شبنم نے اسے جیب سے موبائل نکالتے دیکھا۔ دور ہونے کے سبب وہ اس کی گفتگو تو نہیں سن سکی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مخصوص مسکراہٹ ابھرتے دیکھ کر شبنم نے یہی اندازہ لگایا کہ جو کال موصول ہوئی وہ خاص نوعیت کی تھی۔ کال ختم کرنے کے بعد اٹھ کر اس بک سٹال کی طرف گیا جہاں اس وقت کوئی اور نہ تھا۔ غیر اختیاری طور پر شبنم بھی اپنے صوفے سے اٹھی۔ بک شاپ کے قریب ہی ایک بوتیک کی شو ونڈو میں جدید تراش خراش کے زنانہ ملبوسات بڑی نفاست سے پلاسٹک کے بنے ماڈلز کے ذریعے ڈسپلے کیے گئے تھے۔ وہ ان کو قریب جا کر دیکھنے لگی۔ دراز قد کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے اس نے شبنم کا کوئی نوٹس بھی نہیں لیا۔ پھر شبنم نے اسے موبائل پر کسی بڑے مدھم لہجے میں کوئی پیغام دیتے سنا۔ وہ پوری بات ٹھیک سے نہیں سن سکی، لیکن سراج اور بلیک ٹائیگر دو ایسے نام تھے جو اس کی سماعت سے ٹکرانے کے بعد اس کے لیے تجسس کا سبب بن گئے۔ اس کے بعد اس نے دراز قد والے کو لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوٹل سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ شبنم کا تجسس بے سبب بھی نہیں تھا۔ بلیک ٹائیگر یقیناً کوئی کوڈ تھا جو اصل نام کی جگہ استعمال کیا گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس نے خفیہ کوڈ اختیار کر کے کس سے بات کی تھی؟ گفتگو کے بعد وہ جس بے پرواہی مگر عجلت میں باہر چلا گیا تو وہ بھی تعجب خیز تھا۔ اب وہ ان باتوں پر غور کر رہی تھی کہ اس نے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سراج کو ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بھی خاصی تیزی سے ویٹنگ لاؤنج کا راستہ عبور کر کے لفٹ کی طرف گیا تھا۔ شبنم کے ذہن کے گوشے میں خطرے کی سرخ بتی جلنے بجھنے لگی۔ بلیک ٹائیگر کے حوالے کے بعد ہی سراج کے نام کا معمہ حل ہوا تو اس نے محسوس کر لیا کہ کہیں کوئی خطرہ ضرور موجود ہے۔ اس نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، محتاط انداز میں ٹہلتے ہوئے باہر آئی۔ ٹیکسی کر کے اس نے صدر کے علاقے میں سے رخصت کر دیا۔ پھر اس نے قدرے محفوظ جگہ پہنچ کر میڈم کے موبائل پر یکے بعد دیگرے 3 بار کال کی۔ دوسری جانب گھنٹی بجتی رہی لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ میڈم کسی خطرے سے دوچار ہو گئی ہے۔ سراج کی آمد اس کے شبے کی تصدیق کر رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر آتے وقت اس نے پولیس کی ایک جیپ بھی دیکھی تھی جس سے ایک انسپکٹر 2 کانسٹیبل نیچے اتر کر ہوٹل کے صدر دروازے کی جانب لپکے تھے، باقی 2 سپاہی جیپ میں ہی تھے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر شبنم کو اپنی ذاتی حیثیت بھی خطرے میں محسوس ہوئی۔ ممکن ہے کچھ لوگ دور رہ کر اس کی نگرانی بھی کر رہے ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے پہلے قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر ایک ٹیکسی پکڑ کر اسے نیو ٹاؤن چلنے کو کہا۔ کہیں کو خطرہ ضرور تھا جو رہ رہ کر اسے بے چین کر رہا تھا۔ نیو ٹاؤن پہنچ کر اس نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ یوں ہی قریب کی بیکری سے روزمرہ کے استعمال کی چند چیزیں خریدیں، پھر ایک قریبی بلڈنگ کے مرکزی دروازے سے داخل ہو کر اس کے کبھی راستے سے باہر نکل گئی۔ پچھلی جانب ایک 2 افراد کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے وہ پتلی سڑک عبور کی اور دوسری شاہراہ پر نئی ٹیکسی پکڑ کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دوران میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا تعاقب نہیں کیا گیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اس نے فوری طور پر چہرے سے ریڈی میڈ میک اپ اتارا، پھر سکون سے بیٹھ کر حالات کے بارے میں غور کرنے لگی۔ میڈم کا ہوٹل میں تنہا جانا، بلیک ٹائیگر کا حوالہ، سراج کی ہوٹل میں آمد، پولیس جیپ کا بعد میں آنا، یہ ساری باتیں اس بات کی نشاندہی ضرور کر رہی تھی کہ خاص بات ضرور ہے۔ اور وہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لمحے وہ اس پر غور کرتی رہی، پھر اس نے کچھ سوچ کر فون پر افضل خان کے نمبر ڈائل کیے، لیکن 2 بار کی کوشش کے باوجود کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے میڈم کے موبائل کو پھر آزمایا۔ دوسری جانب سے اس کی لیڈی سیکرٹری کی آواز ابھری۔ مجھے میڈم روبی سے بات کرنی ہے، شبنم نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ سوری، اس وقت میڈم کسی سے بات نہیں کر سکتی، مہذب مگر سنجیدہ آواز میں جواب ملا۔ ڈاکٹر ابھی نے نیند کی دوا دے کر گیا ہے، میڈم کو اس حالت میں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنا نام بتا دیں، صبح میڈم کو اطلاع دے دی جائے گی۔ انجم بول رہی ہوں، صبح میں دوبارہ فون کر لوں گی۔ شبنم نے انجم کے نام سے میڈم کو اپنا حوالہ دینا ہی مناسب سمجھا تھا۔ موبائل بند کر کے وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ جس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا اپارٹمنٹ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر تھا، جہاں اس کے علاوہ کوئی اپارٹمنٹ نہیں تھا، اس لیے اس بات کا خطرہ بھی نہیں تھا کہ کسی نے اسے اپنے میک اپ میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ بہرحال اس کے اندر ایک خدشہ بڑی تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ 2 اور 2 4 کرنے کے بعد اس نے وقتی طور پر یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ میڈم کسی نہ کسی خطرے سے ضرور دوچار ہوئی ہوگی۔ بلیک ٹائیگر کے حوالے سے جو پیغام دیا گیا تھا وہ بھی اس کے ذہن کے گوشے میں گردش کر رہا تھا۔ سراج اور پولیس جیپ کی آمد اور اب میڈم کی سیکرٹری کا نیند کی دوا دینے کا جواب، یہ تمام حوالے اس کے شبے کو ہوا دے رہے تھے، لیکن وہ خطرہ کیا تھا؟
میڈم کو کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے؟ اور افضل خان کا اپنے اپارٹمنٹ میں اس وقت موجود نہ ہونا، یہ ساری بکھری ہوئی کڑیاں شبنم کے ذہن میں کلبلا رہی تھیں۔ سب سے اہم کڑی بلیک ٹائیگر کا کوڈ تھا۔ کون تھا وہ؟ اس معمہ کو حل کرتے ہوئے شبنم کے ذہن میں یکلخت شیخ احمد کا نام ابھرا تو وہ خوف سے جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کہیں وہ بگ باس کا ہی کوئی خفیہ ورکر تو نہیں تھا جو دوسروں پر نظر رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا؟ افضل خان کے لیے بلیک ٹائیگر کا کوڈ خاصا پریشان کن تھا۔ وہ ریفرنس اس کے لیے نیا ضرور تھا، لیکن بگ باس کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں ابھری تو اس نے دوسری جانب سے ملنے والے حکم کو نظر انداز کر دینا مناسب نہ سمجھا۔ پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ساحل سمندر کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر نکل گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر واقعی کوئی خطرہ لاحق تھا تو اس کا تعاقب بھی ضرور کیا جا رہا ہوگا، لیکن اسے دور دور تک تعاقب کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو وہ جھلا گیا۔ ڈبل کراس۔ اس کے ذہن میں یہ اصطلاح بڑی صورت سے ابھری تو اسے اپنی حماقت پر تلملانے لگا۔ دشمن کے مقابلے میں تم میرے لیے زیادہ آسان ٹارگٹ ہوگے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے میڈم نے پہلے ہی سے حفظ مقدم کے طور پر کسی کو بلیک ٹائیگر کے فرضی نام سے اپنا نجات دہندہ بنا لیا ہو، جس نے غالباً طے شدہ پروگرام کے تحت میڈم کی طرف سے کسی کال کا ایک مقررہ وقت تک انتظار کرنے کے بعد بلیک ٹائیگر کے کوڈ کا حوالہ اور بگ باس کے الفاظ استعمال کر کے میڈم کو بچانے کی خاطر افضل خان کو وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہو۔ نان سینس۔ افضل خان نے جھلا کر خود کو مخاطب کیا، پھر دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ افضل خان نے اپنا جملہ مکمل کر کے اسٹیئرنگ گھمانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے پچھلی نشست سے ہاتھ بڑھا کر ایک بھیگا ہوا رومال اس کی ناک پر مضبوطی سے رکھتے ہوئے کہا، گاڑی روک دو ورنہ تمہاری موت کے خانے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ ہی درج ہوگی۔ افضل خان کا ذہن رومال کی تیز خوشبو کی وجہ سے بڑی صورت سے خوابیدہ ہو رہا تھا۔ اس نے حکم کی تعمیل میں بریک پر پاؤں رکھ کر دباؤ بڑھایا، پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ بے ہوشی سے دوچار ہو کر اسٹیئرنگ پر منہ کے بل اوندا گر گیا۔ وہ کتنی دیر اس کیفیت سے دوچار رہا، اسے اس کا احساس نہ ہو سکا۔ پھر یخ پانی کے بار بار ڈالے جانے والے چھینٹوں نے اس ہڑبڑا کر آنکھ کھولنے پر اس کو مجبور کر دیا۔ سامنے جو شخص کھڑا تھا اس کو ایک دو بار پلکیں جھپکا کر دیکھنے کے بعد وہ بکھلا کر رہ گیا۔ موت کا تصور اس کے پورے جسم میں سنسنا گیا۔ وہ شخص اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ شیخ احمد تھا، جس کے سامنے کچھ فاصلے پر نہایت اطمینان سے دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ ایک گٹھے ہوئے مضبوط جسم کا پستہ قد شخص اور بھی تھا، جس نے بگ باس کے اشارے پر مزید چھینٹے مارنے کا عمل روک دیا تھا۔ باس؟ افضل خان سنبھل کر اپنی نشست پر سیدھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیر آزاد تھے، لیکن ذہن کچھ سمجھنے سے قاصر ہو رہا تھا۔ شیخ احمد کی خونخوار نظریں سے ٹکٹکی باندھے گھورتی رہیں، پر اس نے بڑے سرد لہجے میں افضل خان کو مخاطب کیا، پریشان مت ہو، ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا، لیکن تمہیں کچھ عرصہ اسی جگہ چھپ کر رہنا پڑے گا۔ باس وہ میں منمناؤ مت۔ شیخ احمد کا لہجہ اور سرد ہو گیا۔ ابھی تم بگ باس کی نظروں میں کارآمد کارندے ہو، لیکن ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کون تھا جس نے تمہیں ایک موقع سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیا۔ وہ میرا خاص آدمی ہے جو ایسے موقعوں پر آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ اس نے بر وقت تمہیں موت کے منہ سے بچا لیا۔ پھر افضل خان نے اطمینان کی سانس لے کر بگ باس کی طرف دیکھا۔ پھر میرا کام اور تمہارا مشن ادھورا رہ گیا۔ شیخ احمد کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر کر گہری ہونے لگی۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح غرایا۔ کسی نے ہوٹل میں ہونے والے ڈرامے کی اطلاع ڈی ایس پی سراج کو دے دی تھی۔ وہ بڑی سرگرمی سے روم نمبر 408 سے شہادتیں اکٹھی کر رہا ہے اور وہ خارش زدہ زر خرید بل ڈاگ ایس پی آغا منظور مجھے تھپکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن آف اے بیچ۔ کہیں رابرٹ کلاک تو نہیں؟ نہیں۔ شیخ احمد اس کا جملہ کاٹتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ تم ادھر ہی سکون سے رہو، شیخ احمد نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک میری گڈ بکس میں ہو کوئی تمہارے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور جس دن نظروں سے گر گئے وہ دن تمہاری اذیت ناک موت کا حتمی دن ہوگا۔ پھر شیخ احمد تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ افضل خان نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس وقت بگ باس کی شخصیت اور بلیک ٹائیگر ہی کو اپنے لیے فرشتہ رحمت سمجھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تیزی سے ابھر رہا تھا کہ اگر اس گاڑی میں بے ہوش نہ کیا جاتا، نشے کی کیفیت میں وہ دوبارہ میڈم کے جسم کو تسخیر کرنے کے ارادے سے واپس ہوٹل پہنچ جاتا تو شاید گلے گلے تک پولیس کے شکنجوں میں جکڑ کر رہ جاتا۔ دبی ہوئی فائلیں سرد خانوں سے پھر ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو جاتی۔ بگ باس کے ساتھ وہ پستہ کا دانت میں بھی چلا گیا تو افضل خان نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا جہاں زندگی سکون سے گزارنے کی تمام ضروری اشیاء موجود تھیں۔ اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ کسی نامعلوم
اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ کسی نامعلوم عمارت کا تہہ خانہ تھا جہاں بگ باس نے اسے سکون سے کچھ دن آرام کا مشورہ دیا تھا۔ افضل خان کے پاس شیخ احمد کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ تا دیر اپنی پابندی پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا کہ اگر تاج ہوٹل کے کمرے سے پولیس کو اس کے فنگر پرنٹس اور وہ ایک گواہ اور اس کے اور میڈم کے روم نمبر 408 میں موجود ہونے کے سلسلے میں کوئی سراغ مل گئے تو اس کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی۔ بگ باس اسے بچانے کی خاطر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا یا کچھ دنوں کے لیے اسے قربانی کا بکرا سمجھ کر پولیس کے حوالے کرنے میں کسی پس و پیش کا مظاہرہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ تہہ خانے کے کمرے کے بستر پر نیم دراز خیال تھا، حالات کی اونچ نیچ یا اپنے مستقبل کے بارے میں غور کر رہا تھا جب اسے اچانک شبنم کا خیال آیا جو کئی بار قریب آنے کی کوشش کر چکی تھی۔ خود افضل خان نے ایک ہی دفتر میں کام کرنے کی وجہ سے زیادہ قریب ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن شبنم نے میڈم روبی کا بیان دلوانے میں اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح بھرپور تعاون کیا تھا۔ وہ اس ساڑے وقت میں بھی کم از کم باہر کے معاملات کی تھوڑی بہت خیر خبر ضرور دے سکتی تھی۔ افضل خان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل نکالنے کی کوشش کی مگر اسے مایوسی ہوئی۔ اس کا والیٹ اور دوسری تمام چیزیں موجود تھیں لیکن موبائل موجود نہ تھا، جس کا صرف ایک ہی مطلب اخذ کیا جا سکتا تھا۔ شیخ احمد نے اس نامعلوم عمارت کے تہہ خانے کے کمرے اور بیرونی دنیا کے تمام تعلقات شاید عارضی طور پر ختم کر دیے تھے۔ افضل خان نے جھلا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کو اس وقت صرف آرام کی ضرورت تھی۔ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اس نے زیادہ الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ دور اندیشی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ سراج کو یقین تھا کہ دفتر پہنچنے کے بعد اسے سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ میڈم روبی کے سلسلے میں تفتیشی رپورٹ ملنے کے بعد اسے پرانی فائلوں میں بھی سر کھپانا پڑے گا، اس لیے گھر سے نکل کر وہ سیٹھ عثمان کے بنگلے پر پہنچا۔ پہلے اس نے گھر والوں سے سیٹھ عثمان کے سلسلے میں ایئرپورٹ جانے اور ساتھ لانے کے بارے میں گفتگو کی۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا جہاں لیاقت حسین موجود تھا۔ کیسے ہو لیاقت حسین؟ اس نے لیاقت حسین سے کچھ سوالات کرنے سے پہلے اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ اللہ کا کرم ہے صاحب، لیاقت حسین نے بالکل نارمل انداز میں جواب دیا۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی اضطراری کیفیت سے یکسر عاری تھا۔ سنا ہے کل رات تم جلدی چلے گئے تھے؟ جی صاحب، میں نے عمر گل نے فرحین اور زرینہ کو اپنے شہر بھیج دیا ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ آپ کی مہربانی ہے صاحب، لیکن جو لوگ ایک بار ہماری عزت پر ہاتھ ڈال چکے وہ خبیث دوبارہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لیاقت حسین نے فیصلہ کن انداز میں تفصیل بتائی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فرحین کے آنے سے پہلے کسی ایسی رہائش گاہ کا بندوبست کر لوں گا جہاں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اچھا خیال ہے، لیکن ابھی جلدی نہ کرنا، سراج نے کچھ سوچ کر کہا۔ اپنے صاحب کو آ لینے دو، پھر کوئی فیصلہ بھی کر لیں گے۔ جیسا حکم صاحب۔ سراج لیاقت حسین سے گفتگو کرتے ہوئے باہر اپنی گاڑی تک آ گیا۔ پھر اس نے سرسری انداز میں پوچھا، تم نے اپنے گھر والوں کو کب تک روانہ کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کس وقت بس میں بٹھایا تھا؟ فرحین اور زرینہ عمر گل خان کے ساتھ بس اڈے گئے تھے۔ میں ادھر 7:45 بجے پہنچا تھا۔ بس کے روانہ ہونے کے بعد ہی لاری اڈے سے واپس آیا تھا۔ اور کوئی بات؟ سراج نے اس کو مزید ٹٹولنے کی خاطر سوال کیا۔ اور سب ٹھیک ہے صاحب، جب آپ ہیں تو پھر فکر کس بات کی؟ لیاقت حسین، کیا تمہیں یاد ہے کہ کل رات تم نے 8:30 اور 9 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ بس ٹھیک 8 بجے چل دیا تھا۔ اس کے بعد گل خان کسی دوست کے پاس چلا گیا اور میں گھر واپس آ گیا تھا۔ لیاقت حسین نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ راستے میں تم کہیں رکے بھی تھے؟ بازار کی طرف سے آیا تھا صاحب، ایک دکان سے گھر کے لیے 1-2 چیزیں بھی خرید لی تھیں اور کوئی نہیں گیا تھا۔ کسی واقف کار کو راستے میں فون تو نہیں کیا تھا؟ کیا بات ہے صاحب؟ لیاقت حسین نے حیرت سے دریافت کیا۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اتنا کہ تم نے کسی یار دوست کو فون تو نہیں کیا تھا؟ سراج نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ادھر سوائے گل خان کے اپنی کسی اور سے یاری دوستی نہیں صاحب۔ پھر فون کسے کرتا؟ لیاقت حسین نے بدستور سراج کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سراج نے اس بات پر یقین کر لینے کے بعد کہ لیاقت حسین دروغ گوئی نہیں کر رہا، بے تکلفی سے کہا۔ لیاقت حسین، فرض کر لو کہ اگر تمہیں کسی موقع پر میری ضرورت پیش آئے تو کیا تم میرے دفتر یا گھر کے نمبر پر فون کر سکتے ہو؟ میرے نمبر یاد ہیں تمہیں؟ زبانی نہیں یاد صاحب، لیکن میں نے ڈائری میں لکھ لیا ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ لیاقت حسین نے معصومیت سے جواب دیا۔ کوئی ضرورت ہوئی تو آپ کے علاوہ اور کس کو فون کروں گا؟
بظاہر آپ کے علاوہ میری ڈائری میں صاحب کے دفتر اور موبائل کے سارے نمبر بھی نوٹ ہیں۔ اور کوئی بات؟ سراج نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ آج رات اپنا صاحب اور بیگم صاحب آ رہا ہے، ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ بھی جانا ہے، میں بھی ادھر آؤں گا، سراج نے کہا، پھر دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کو لیاقت حسین نے جو جواب دیے وہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھے۔ 2 موقعوں پر پہلے بھی وہ دیکھ چکا تھا کہ لیاقت حسین جب کسی روحانی قوت کے تابع ہوتا ہے تو یکسر بدل جاتا ہے، بعد میں سے گزرے ہوئے لمحات بھی یاد نہیں رہتے۔ دفتر جاتے ہوئے راستے میں ایس پی آغا منظور کی کال ریسیو کرنے کے بعد سراج کو سیدھا اسی کی طرف جانا پڑا۔ ایس پی کے آفس میں تاج محل کے علاقے کا انسپکٹر ماں فائل کے پہلے ہی سے موجود تھا۔ سراج نے کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی بھانپ لیا کہ اس وقت آغا منظور کا مزاج ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خراب نظر آ رہا تھا۔ سراج کے سلام کا جواب اس نے سر کی معمولی جنبش سے دیا تھا۔ ایک لمحے سکوت طاری رہا، پھر ایس پی نے کسمسا کر سب سے پہلے انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ کمرے میں تینوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ باہر دروازے کی سرخ لائٹ بھی آن کر دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ فائل میں جو رپورٹس موجود ہیں اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ جی نہیں، انسپکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈی ایس پی صاحب نے کل جائے وقوع پر ہی مجھے اس کیس کی حساس نوعیت سے آگاہ کر دیا تھا، چنانچہ میں نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں ساری رپورٹس حاصل کی ہیں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ان کے بارے میں تفصیل سے واقف۔ میڈم کا نام تو درمیان میں کہیں نہیں آیا؟ جی نہیں سر، انسپکٹر نے مستعدی سے جواب دیا۔ آنا بھی نہیں چاہیے، ایس پی نے بدستور ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ رائٹ سر۔ موقع واردات سے وہ جس باسٹرڈ کے پرنٹس ملے ہیں، کیا آپ نے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ جی نہیں سر، انسپکٹر نے کہا۔ اس سلسلے میں آپ کی اور ڈی ایس پی صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہی کوئی کارروائی کروں گا۔ گڈ۔ ایس پی نے ایک بار پھر فائل کے فنگر پرنٹس اور مشتبہ افراد کے پرنٹس اور اس کے بارے میں ماہرین کے فیصلے کی رپورٹ پر نظر ڈالی، پھر سراج کی سمت دیکھا۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ میرے خیال میں صرف 2 ہی طریقے ہیں، سراج نے سنبھل کر ٹھوس لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ یا تو ہم ذاتی طور پر کوئی بولڈ اسٹیپ لیں، یا پھر آپ اپنی فائنڈنگز ٹاپ کا کانفیڈینشیل کے لیبل کے ساتھ ٹاپ لیول تک پہنچا دیں، پھر دیکھیں گے اوپر سے کیا جواب آتا ہے۔ میرے ذہن میں بھی 2 طریقے ہیں، مگر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ ایس پی نے اپنا دامن بچانے کی خاطر ایک بار پھر سراج کو کریدنے کی کوشش کی۔ وہ ذاتی طور پر خود کو ذمہ دار نہیں کہلوانا چاہتا تھا۔ سراج نے اس کی بات سننے سے پیشتر اپنا دامن بچا لیا۔ میں آپ کے کسی آرڈر کے خلاف نہیں جاؤں گا، لیکن چوائس بہرحال آپ ہی کی ہوگی۔ آغا منظور سراج کے سیاسی جواب کو سن کر اندر ہی اندر کھول اٹھا، لیکن وہ ایک ہی تالاب میں رہ کر کسی دوسرے مگرمچھ سے بیر لینے کا خطرہ بھی نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ سر، انسپکٹر نے دبی زبان سے کہا، جس مخصوص شخص کے فنگر پرنٹس کو ماہرین نے بھی زیادہ اہمیت دی ہے، وہ اس سے پیشتر بھی کئی واردات میں ملوث رہ چکا ہے، مگر ٹاپ لیول سے ملنے والے احکام کے بعد ہمیں انہیں مجبوراً داخل دفتر کرنا پڑا تھا، شاید اس بار بھی۔ انسپکٹر، ایس پی نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے علم سب کو ہے، انڈرسٹینڈ؟ سوری سر، انسپکٹر ہچکچا کر خاموش ہو گیا۔ مسٹر سراج، ایس پی نے سراج کو مخاطب کیا، کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم اس سلسلے میں ڈی آئی جی کرائمز کو بھی شامل کر لیں؟ ان کے مشورے کے بعد قدم اٹھانا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ 5 لاشوں کی فائل بھی انہی کے پاس اور موجودہ فائل بھی، یہ بھی میرے اندازے کے مطابق اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ میں آپ کے اس خیال سے 100% متفق ہوں، سراج نے بے حد سنجیدگی سے تائید کی۔ اس طرح اوپر والوں کے کسی ممکنہ عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ایک بات میں آپ کو کھل کر بتا دوں، اس معاملے کو میں آسانی سے فائل نہیں ہونے دوں گا۔ سراج نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میڈم روبی کی وجہ سے خود ایس پی بھی تلملایا ہوا تھا۔ انسپکٹر، ایس پی نے دوبارہ انسپکٹر کو مخاطب کیا، تاج ہوٹل کے مینیجر رابرٹ کلارک کا کیا کہنا ہے؟ میں نے ابھی تک اس کا تحریری بیان نہیں لیا، آپ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی ایسا کروں گا، لیکن زبانی طور پر اس نے یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے ہوٹل کا کمرہ بک کرنے کے لیے میڈم ہی کا فون موصول ہوا تھا۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوٹل کے ایک پارٹنر کا فون آیا تھا، جس نے مینیجر کو ہدایت کی تھی کہ وہ افضل خان کے ساتھ پورا تعاون کرے، کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انسپکٹر کا جواب سن کر ایس پی چونکا، پھر اس سے پیشتر کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرتا، اس کے ان لسٹڈ فون کی گھنٹی بجی، جس کا نمبر صرف اہم شخصیات کو معلوم تھا۔ اسی خیال سے کہ شاید موجودہ کیس کے بارے میں کہیں اوپر سے کال کیا گیا ہو، اس نے ہچکچا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایس پی آغا منظور، آپ کے لیے کیا اہم اطلاع ہے محترم ایس پی صاحب؟ دوسری جانب سے کسی نے خاصے ترش انداز میں جواب دیا۔ کون بول رہا ہے؟ آغا منظور کا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز اس کے لیے قطعی غیر مانوس تھی۔ اس سوال کا جواب ضروری نہیں، اس بار بھی ٹھوس لہجے میں کہا گیا۔ فی الحال تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔
व्हाट नॉनसेंस। एसपी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास को हकीकत का रूप दिया जा चुका है माय डियर। तुम्हें यकीन ना आए तो अफजल खान के अपार्टमेंट जाकर खुद तस्दीक कर लो। अगर वो इस वक्त अपार्टमेंट में होता तो इसकी भी वही हालत होती जिस कंडीशन में तुम्हें इसका अपार्टमेंट नज़र आएगा। क्या मतलब? एसपी चौंका। इसे वक्ती तौर पर मंजर आम से हटा दिया गया है, लेकिन हम इसे चूहे के बिल से भी निकाल लेंगे। गुड बाय। दूसरी जान से लाइन काट दी गई। एसपी ने चिल्लाकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। इसका मूड ऑफ हो चुका था। किसका फ़ोन था सर? सिराज ने दबी ज़ुबान में पूछा। हमारे मतलूबा मुजरम को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। इसके अलावा फौरी तौर पर एक इत्तला की तस्दीक भी करनी है। एसपी ने सिर्फ इतना कहा, फिर दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाकर किसी के नंबर घुमाने लगा। कॉल मिलने पर इसने तहकुमाना अंदाज में कहा, फौरी तौर पर किसी ज़िम्मेदार मातहत को अफजल खान के अपार्टमेंट भेजकर मालूम करो कि वहाँ की पोजीशन क्या है। रास्ता निकालना तुम्हारा काम है। मुझे 20 मिनट के अंदर अंदर तफसीली रिपोर्ट दरकार होगी। इट इज़ टॉप अर्जेंट। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी कहानी को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।